پہلے پوائنٹ کی طرف، اس سے پہلے میں پوری لسٹ بتا دوں کہ کن کن پوائنٹس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز بنو اسرائیل میں اور اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی ہمیں ملتی جلتی باتیں ملتی ہے۔ آئیے بنا دیر کرتے ہوئے چلیں گے کہ کیا باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں اس صورت میں۔ سب سے پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے ذوی القربہ یعنی قریبی رشتہ داروں کو حق کے طور پر مدد کرنے کی بات کہی ہے، فضول خرچی سے بچنے اور بخیلی سے بچنے اور ہاتھ کھلا رکھتے ہوئے بھی خرچ کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے اس میں بتائی ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ پانچویں چیز زنا کے قریب نہ جانے والی بات۔ چھٹی چیز ناحق کسی کا قتل نہیں کرنے والی بات۔ ساتویں چیز اللہ رب العزت نے اس میں جو بیان فرمائی ہے وہ یتیم کے مال کے قریب میں نہ جانے کی بات۔ آٹھویں چیز عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ نویں چیز ناپ تول میں، وزن میں کمی نہیں کرنے کی بات۔ دسویں چیز جس چیز کا علم نہیں تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں اس کی اور آخری بات تکبر۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تکبر بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اونٹ سوئی کے ناگے میں جس طریقے سے نہیں جا سکتا، ایک متکبر شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد بریکٹ کلوز، یعنی جس سے شروع ہوئی تھی بات وہی چیز اللہ رب العزت پھر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو آئیے عزیزان محترم پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ آیت ذرا بڑی لمبی ہے عزیزان محترم، اور مزید باتیں میں اس میں کہنے کی وجہ سے وقت اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اسی چیز میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں سمیٹ لی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دراصل بیج ہے جس کے ذریعے سے سارے اچھائیاں پھوٹتے ہیں، اور اگر کوئی شرک کرا اس کے ذریعے سے ساری برائیاں پھوٹتی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دل کا عقیدہ ہے، جس کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہو تو ساری جو اچھائیاں ہیں اپنے آپ پنپنے لگتی ہے اور باہر بھی آتی ہے، اور اس سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سارے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دل کی اصلاح کو اور دل کے جو عقیدے کو بار بار اللہ رب العزت نے متوجہ کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے۔ اس کے بعد یہ حقوق اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے ترجیح دی۔ اس کے فوری بعد اللہ رب العزت نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کے سلوک کی بات کی ہے۔ تو عزیزان محترم ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد آسمان سے لے کر اس زمین کے اوپر جتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ سب سے بہترین نعمت والدین ہے۔ جو چیزیں اب ہمیں پہنچتی ہے بطور نعمت، اس کا ذریعہ والدین کے ذریعے سے جتنی چیزیں پہنچتی ہے دنیا کا کوئی دوسرا انسان ہمیں اتنی چیزیں مہیا نہیں کرتا۔ ہماری پیدائش سے لے کے ہماری پرورش تک، ہمیں کھڑے ہونے تک، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، یعنی ہر چیز اللہ رب العزت والدین کے ذریعے سے ہمیں پہنچاتا ہے۔ اور سوسائٹی میں یہ چیز کو باقی رکھنے کے لیے والدین کے ساتھ احسان کے سلوک کو اللہ رب العزت نے اپنے بعد اسی کو بیان فرمایا ہے، اور ایک واضح باریک فرق بھی بتایا ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور احسان میں اگر کوئی مستحق ہے، احسان اگر کسی کے ساتھ کرنا ہے تو والدین ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ احسان نہیں ہم کر سکتے تو دنیا کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اگر ہم احسان کرنے کی بات کریں تو یہ ایک مزاحیہ بات ہوگی۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی اگر ضعیفی کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ اف کا معنی یہ ہے کہ ان سے کسی بھی قسم کی بیزارگی کا اظہار کرنا۔ عزیزان محترم یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، آگے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بھی ہمیں موقع دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ شان کریمی ہے کہ اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے۔
اور یہ کہتا ہے کہ انہیں جھڑکو مت. اور پرندے جس طریقے سے اپنے پروں میں بچوں کو سمیٹ لیتے ہیں، والدین جب ضعیفی کی حالت کو پہنچتے ہیں، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ وہ اس طریقے کا سلوک کرے. یہی احسان ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح بلکہ نطفے کی طرح ماں کے پیٹ میں رحم میں داخل کرتا ہے، تو ماں اس بوجھ کو بڑی ہنسی خوشی تکلیف سہتے ہوئے اس کو یعنی جھیلتی ہے، اسے برداشت کرتی ہے. اور اللہ نے کوک کو بھی رحم کر کے پکارا ہے، یعنی یہ جگہ وہ ایسی ہے جس میں ماں تکلیف اٹھانے کے باوجود خوشی خوشی اسے برداشت کرتی ہے. رحم کی تعریف بھی دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، اس تکلیف کے بدلے میں تم یعنی اس کو اچھائی سے پیش آئے. اور ماں ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سلوک دینا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے گود میں یعنی کہ ایک چھوٹا سا بچہ گوشت کا لوتھڑا اس کے گود میں اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے، اس امانت کی حفاظت جس طریقے سے وہ کرتی ہے شاید دنیا کا کوئی دوسرا رشتہ نہ کرے. اور اسی طریقے سے باپ جو چاہے کتنا بھی ناکارہ ہو، نکما ہو، اکثر باپوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اولاد کے ہوتے ساتھی وہ سدھر جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا رخ یکسر بدل جاتا ہے اور محنت کرنے لگتے ہیں اور زندگی کی پوری یعنی جد و جہد محنت پورا سرمایہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ وہ فکر مند رہتے ہیں. اس لحاظ سے عزیزان محترم اخلاقی تقاضا بھی ہے اور دینی تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہی چیز جب ضعیفی کے طور پر اللہ رب العزت ہمیں ریٹرن دیتا ہے، جس طریقے سے ماں کے گود میں ایک گوشت کا لوتھڑا آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے حصے میں ایک ہڈیوں کا کوڑا یعنی ایک ضعیف ایک بزرگ جس کی پوری تاریخ ہماری خدمت میں لگی ہوئی تھی، وہ ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ہم جب اس امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہماری یہ سکت نہیں رہتی کیونکہ ہم بیچ میں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں. ایک طرف ہماری اولاد، ایک طرف ہمارا سٹیٹس، ایک طرف ہمارا امپلائمنٹ، کئی ہماری چیزیں، پھر ہمارے والدین جو ضعیفی کو پہنچے، اب ان کے پاس کوئی وہ چیز بچی نہیں جو جوانی میں ہم امید رکھتے تھے کہ ان سے کچھ ریٹرن کی، اب ہمیں صرف دینا ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر ایسا رحم کرے جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. اور ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور اللہ کہتا ہے کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے. یعنی عزیزان محترم اصل مقصد یہاں پر جو چیز ہے وہ محبت ہے، ہمدردی ہے. اس کو لے کر کبھی کبھار تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نظر اندازی ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی سی لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے. فطری بات ہے، ہم میں سے بہت سو سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ اللہ بڑا غفور ہے. اگر کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، پھر سے اپنے والدین کی خدمت کرنے لگے تو اللہ کہتا ہے کہ عفو غفورا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اواب، یعنی کہ پلٹ کے آنے والوں کو وہ معاف بھی کرتا ہے اور وہ غفور بھی ہے. تو عزیزان محترم آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ والدین جو اس زمین پر ایک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم ان کا کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں.